دودھ کا کاروبار۔ گلاب دین گاؤں کا ایک محنتی اور سادہ لوح کسان تھا جس کی زندگی کی سب سے خاص چیز اس کی گائے لیلا تھی۔ لیلا نہ صرف اس کے لیے ذریعہ معاش تھی بلکہ اس کے خاندان کا اہم حصہ بھی بن گئی تھی۔ گلاب دین اور لیلا کا تعلق ایک ایسا دوستی اور محبت پر مبنی تھا جو وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط ہوتی گئی۔ جب گلاب دین اپنے کھیتوں میں کام کرتا تو لیلا ہمیشہ قریب ہی رہتی، کبھی درخت کے نیچے آرام کرتے ہوئے تو کبھی خاموشی سے اسے دیکھتے ہوئے۔ گلاب دین اکثر اپنے بچوں کو بتاتا کہ لیلا ان کے لیے ایک نعمت ہے اور وہ اس کے بغیر اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ سالوں کی خدمت کے بعد لیلا اب بوڑھی اور کمزور ہو چکی تھی۔ پہلے جو گائے روزانہ کئی لیٹر دودھ دیتی تھی اب بمشکل 1-2 لیٹر دے پاتی۔ گلاب دین کو اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ لیلا کی عمر کا اثر اس کے صحت اور دودھ کی مقدار پر پڑ رہا ہے۔ گاؤں میں زندگی آسان نہیں تھی اور دودھ کے کاروبار پر ہی گلاب دین کے خاندان کی زندگی کا دار و مدار تھا۔ کھانے پینے کے اخراجات، بچوں کی تعلیم اور دیگر ضروریات کے لیے پیسہ کم پڑنے لگا۔ گلاب دین ہر روز سوچتا کہ وہ کیا کرے، لیکن ہر بار اسے لیلا کو بیچنے کا خیال جھنجھوڑ دیتا کیونکہ وہ دل سے اسے اپنی بیٹی کی طرح عزیز سمجھتا تھا۔ آخر کار بڑھتی ہوئی مالی مشکلات نے گلاب دین کو مجبور کر دیا کہ وہ لیلا کو بیچنے کا فیصلہ کرے۔ یہ فیصلہ اس کے لیے انتہائی مشکل تھا۔ ایک دن صبح سویرے وہ لیلا کو لے کر گاؤں کی منڈی کی طرف روانہ ہوا۔ راستے بھر وہ اداس اور خاموش تھا۔ لیلا بھی جیسے اپنے مالک کی جذبات کو سمجھ رہی تھی اور خاموشی سے اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ منڈی میں کئی لوگ آئے اور ہر کوئی لیلا کو دیکھ کر حیرت سے کہتا، یہ گائے تو بہت خوبصورت ہے لیکن بوڑھی لگتی ہے۔ گلاب دین ہر بار رک کر سوچتا کہ شاید وہ اسے واپس لے جائے، لیکن اس کے گھر کی حالت اسے ہر بار مجبور کر دیتی کہ وہ اسے بیچ دے۔ گلاب دین جب منڈی سے ایک نئی گائے خرید کر واپس لوٹ رہا تھا تبھی راستے میں ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ اچانک آسمان پر گہرے بادل چھا گئے اور ایک سنہری روشنی نے سارا منظر روشن کر دیا۔ گلاب دین حیرت سے رک گیا۔ اس روشنی سے ایک خوبصورت پری نمودار ہوئی جو نہایت شاندار لباس پہنے ہوئے تھی۔ پری نے کہا، گلاب دین، تم ایک محنتی اور ایماندار شخص ہو اور تمہاری محبت لیلا کے لیے خالص ہے۔ میں تمہیں ایک انعام دینے آئی ہوں۔ یہ گائے جادوئی ہے اور یہ تمہیں خوشحالی دے گی، لیکن یاد رکھو اگر تم نے اسے غلط کاموں کے لیے استعمال کیا تو یہ تم سے چھین لی جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے پری نے اپنی چھڑی گھمائی اور لیلا بھی دوبارہ گلاب دین کے پاس واپس آ گئی۔ گلاب دین حیرت اور خوشی سے پری کا شکریہ ادا کرتا رہا، لیکن پری نے تنبیہ کے لہجے میں کہا، یاد رکھو اس گائے کا استعمال صرف اچھے کاموں کے لیے کرو۔ اب گلاب دین کی حالت بدلنے لگی۔ جادوئی گائے دن بدن زیادہ دودھ دینے لگی اور اس کے دودھ کی خوبی پورے گاؤں میں مشہور ہو گئی۔ لوگ دور دور سے آ کر گلاب دین کا دودھ خریدنے لگے۔ اس کی آمدنی میں خاطر خواہ اضافہ ہوا اور اس کا خاندان خوشحال ہو گیا۔ گلاب دین نے سوچا کہ یہ سب پری کی دعا اور اپنی محنت کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس نے اپنے کام میں مزید ایمانداری اور دیانتداری کا مظاہرہ کرنا شروع کیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ گلاب دین کے دل میں لالچ نے جگہ بنانی شروع کر دی۔ جب اس نے دیکھا کہ گاؤں کا دودھ بہت مشہور ہو چکا ہے اور لوگ اس پر اندھا اعتماد کرتے ہیں تو اس نے دودھ میں پانی ملانے کا سوچا۔ پہلے تو وہ جھجکا، لیکن زیادہ پیسے کمانے کی خواہش نے اسے اپنی ایمانداری سے ہٹا دیا۔ گلاب دین نے پانی ملا کر دودھ بیچنا شروع کر دیا۔ ابتدا میں کسی کو شک نہیں ہوا اور اس کی آمدنی بڑھنے لگی، لیکن جلد ہی گاؤں کے لوگوں نے شکایت کرنا شروع کر دی کہ دودھ پہلے جیسا خالص نہیں رہا۔ ایک دن گلاب دین جادوئی گائے کا دودھ نکالنے لگا، لیکن حیرت سے دیکھا کہ دودھ پتلا اور بے ذائقہ ہو چکا تھا۔ اسی وقت پری نمودار ہوئی، لیکن اس بار اس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ وہ بولی، گلاب دین، میں نے تمہیں یہ گائے دی تھی تاکہ تم ایمانداری اور اچھے کاموں کے لیے استعمال کرو، لیکن تم نے لالچ میں آ کر لوگوں کو دھوکہ دیا۔ اب یہ گائے تم سے واپس لی جاتی ہے۔ پری نے اپنی چھڑی گھمائی اور جادوئی گائے اور لیلا دونوں ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئی۔ گلاب دین نے اپنی غلطی کا شدت سے احساس کیا اور گاؤں والوں سے معافی مانگی۔ گلاب دین نے اپنی غلطیوں سے سبق سیکھا اور دوبارہ محنت اور ایمانداری سے کام شروع کیا۔ اس نے وعدہ کیا کہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا۔ گاؤں کے لوگوں نے اس کی معافی قبول کی اور آہستہ آہستہ اس کا اعتماد بحال ہونے لگا۔ تو بچوں، یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایمانداری اور دیانتداری سے زندگی میں کامیابی حاصل ہوتی ہے، جبکہ لالچ اور دھوکہ دہی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ گلاب دین نے یہ سیکھ لیا کہ خلوص نیت اور محنت ہی اصل دولت ہے۔